آج تک ان کو نہ تو اختیارات ملے نہ ہی فنڈز ملے اور آج یہ احتجاجاً سڑکوں پہ ہیں۔ آپ عوام کی جنگ لڑنے کے لیے، عوام کے حقوق حاصل کرنے کے لیے آپ کو 32 سال بعد بلدیاتی جو انتخابات تھے اس کا حق ملا تھا، لیکن آپ کو آج تک نہ تو وہ حقوق ملے، نہ وہ اختیارات ملے، نہ فنڈز ملے، اور آج بھی آپ اپنے حقوق مانگنے کے لیے سڑکوں پہ ہیں۔ جو آپ کا سوال ہے نا، یہی ہمارا سوال حکومت سے کہ ان کو ہمیں دے رہے ہیں، کوئی ہم پہ آسان نہیں کر رہے۔ یہ اس ایکٹ کے اندر ان چیزوں کا رائٹ ہمارا ہے۔ آج عوام کا ہم پہ پریشر ہے کہ آپ نکلیں اس حکومت کے خلاف کہ اگر یہ آپ کو اپنے اختیارات نہیں دے رہے۔ اپنے عوام کی بات کی کہ عوام کا پریشر ہے، عوام کا مطالبہ ہے کہ آپ اپنے اختیارات لیں۔ یہی عوام پچھلے 2 سال سے سڑکوں پہ تھی اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے، اور عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ ہوتے تو شاید یہ حقوق جو آج آپ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں ملنے چاہیے، یہ پہلے نہ مل چکے ہوتے۔ عوامی ایکشن کمیٹی کی کال تھی نا، وہ خالی ان لوگوں کی کال نہیں تھی، وہ ہم سب لوگوں کی کال تھی، ٹھیک ہے۔ میرے ایز اے چیئرمین اب جا کے ہم کسی جگہ پہ بیٹھ کے روڈ بند کرنا ہمارے لیے غیر مناسب تھا۔ بنیادی طور پہ وہ اس نظام کو مفلوج کرنا چاہتے ہیں۔ یہی سسٹم مجھے مفلوج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب یہ اختیارات کی جنگ کتنا عرصہ چلتی رہے گی؟ لوکل باڈیز الیکشن جو ہیں یا بلدیاتی الیکشن جس کو کہا جاتا ہے، وہ جمہوریت کا حسن ہے، آزاد کشمیر ہے۔ اس کو یہ الیکشن کروانے کی ضرورت کیا تھی؟ ایک بھاری بھرکم ایک بجٹ لگایا اس الیکشن کے اوپر، پھر ہم لوگ بھی الیکشن لڑے، اس کے اندر لوگوں نے پیسے خرچ کیے اس کے اوپر، لیکن اس کے لیے بنیادی جو بات تھی کہ عوام کو فائدہ پہنچے، عوام کی دہلیز پہ ان کا جو حق ہے وہ پہنچے، لیکن وہ نہیں پہنچ سکا ہے۔ ممبر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی محترم انجم زمان آوان موجود ہیں، اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے دن رات جدوجہد کر کے اپنے حقوق حاصل کیے، چاہے وہ سستا آٹا ہو، سستی بجلی ہو۔ میں جب جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی بنی تو مختلف مکتبہ فکر کے لوگوں کو اس میں رکھا گیا ہے، تو ہر سیاسی کارکن نے معذرت کے ساتھ کہ بجائے سیاسی کارکن ہونے کا ثبوت دیا تھا، اس نے ملازمت کا ثبوت دیا، ورنہ حقیقت تو یہ تھی کہ یہ تاجروں کا کام نہیں تھا، یہ عوامی نمائندگوں کا کام تھا، تو اس تحریک کو لیڈ کرتے، لیکن مختلف الزامات لگائے گئے، ان لوگوں کو بے تقیرہ کیا گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج یہ لوگ 2 سال کے بعد جدھر آ کر بیٹھے ہیں، آج ان کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ٹھیک تھی، حکومت غلط تھی۔ ہمیں بھی شاید خوش فہمی ہو گئی تھی کہ ہم کوئی منتخب لوگ ہیں، ہمارے ساتھ جو وعدے کیے گئے وہ وعدے پورے نہ ہوئے۔ ہوں کہ اس وقت جو حکومت ہے اور جو وزیر اعظم صاحب ہیں، یہ وہ زبان نہیں سمجھتے ہیں جو جمہوری طریقہ کار ہوتا ہے، جو جمہوری زبان ہوتی ہے اس کو شاید یہ نہیں سمجھتے، یہ مذمت کی زبان سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں جے کے ویوز اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد لطیف آوان۔ ناظرین اکرام، آج حجیرہ میں ایک بڑا احتجاجی مظاہرہ نو منتخب جو لوکل گورنمنٹ کے نمائندگان ہیں ان کی جانب سے کیا گیا۔ آزاد کشمیر بھر سے یہاں پہ جو منتخب نمائندگان ہیں لوکل گورنمنٹ، وہ یہاں تشریف فرما ہیں۔ ناظرین اکرام، آج سے 2 سال قبل آزاد کشمیر میں 32 سال کے بعد مقامی حکومتیں قائم ہوئی تھی، اور امید یہی چلی تھی کہ اب جو لوکل نمائندگان ہیں، جو مقامی حکومتیں، ان کو اختیارات ملیں گے، ان کو فنڈز ملیں گے، لیکن یہ لوگ 2 سال گزر جانے کے باوجود آج بھی سراپا احتجاج ہیں اپنے اختیارات حاصل کرنے کے لیے۔ جو 90 کا ایکٹ ہے اس کے مطابق آج تک ان کو نہ تو اختیارات ملے نہ ہی فنڈز ملے، اور آج یہ احتجاجاً سڑکوں پہ ہیں، اور آزاد کشمیر بھر سے یہاں جو لوکل نمائندگان ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت کچھ لوگ موجود ہیں، میں ان سے بات کروں گا جو عوام کے ووٹ لے کے آئے ہیں، جو عوامی حقوق کی بات کرتے ہیں، لیکن آج ان کو اپنے حقوق مانگنے کے لیے سڑکوں پہ آنا پڑا۔ میں بات کرنا چاہوں گا۔ السلام علیکم سر، سب سے پہلے پوچھوں گا کہاں سے آپ تشریف؟ میں مظفر آباد سے۔ اچھا، مظفر آباد سے آپ تشریف لائے، منتخب میئر ہیں آپ۔ عوام کی جنگ لڑنے کے لیے، عوام کے حقوق حاصل کرنے کے لیے آپ کو 32 سال بعد بلدیاتی جو انتخابات تھے اس کا حق ملا تھا، اور آپ الیکشن جیت کے عوام کے منتخب نمائندے بن کے عوام کے اندر پہنچ چکے تھے، لیکن آپ کو آج تک نہ تو وہ حقوق ملے،
نہ وہ اختیارات ملے نہ فنڈز ملے اور آج بھی آپ اپنے حقوق مانگنے کے لیے سڑکوں پہ ہیں. کہاں حکومت جو ہے لیت و لال سے کام لے رہی ہے؟ کیوں آپ کو جو ہے فنڈز بھی نہیں دے رہی اور نہ ہی اختیارات؟ کیوں؟ کیا جو 90 کا ایکٹ ہے وہ خاموش ہے یا اس پہ عمل درآمد نہیں کیا جا رہا؟ السلام علیکم. سب سے پہلے تو جی آپ کا شکریہ, آپ آئے, آپ نے ہمارے اس ایشو پہ آواز اٹھائی. جو آپ کا سوال ہے نا, یہی ہمارا سوال حکومت سے کہ ان کو مسئلہ کیا ہے, کیونکہ جو چیزیں جو ہمیں ملنی ہیں وہ اس طرح دیں گے, نہیں تو احتجاج کے ذریعے دے دیں گے. ٹھیک ہے, پرابلم صرف یہ آ رہی ہے, میں نے ابھی پہلے بھی جو ذکر کیا آپ کا, کہ ہماری بھی سمجھ سے باہر ہے کہ یہ جو ہمیں دے رہے ہیں کوئی ہم پہ آسان نہیں کر رہے. یہ اس ایکٹ کے اندر ان چیزوں کا رائٹ ہمارا ہے. اور بات یہ جو آپ نے پہلے بات کی, 32 سال بعد الیکشن ہوئے, 1.5 ارب روپیہ لگا کے الیکشن ہوئے, تو الیکشن کروائے کیوں گے؟ اگر ہمیں اسی طرح بے اختیارہ رکھنا تھا بغیر فنڈ کے, تو جیسے سسٹم چل رہا تھا وہ چلانا چاہیے. اس میں ہم نے پہلے بھی حکومت کو کہا, ہماری مختلف میٹنگز ہوئیں, کمیٹیز بنی, یہ بات ہم نے ان کے بہت دفعہ آپ ان کے ہم نے کانوں میں ڈالی, ان کے ذہن نشین کرنے کی کوشش کی کہ یہ جو ہمارے اختیارات ہیں یا جو ہم نیچے اسٹرینتھن ہوتے ہیں, اصل میں وہ اسٹرینتھن ہو رہے ہیں کہ گراؤنڈ پہ ہم موجود ہیں. آج عوام کا ہم پہ پریشر ہے کہ آپ نکلیں اس حکومت کے خلاف, کہ اگر یہ آپ کو اپنے اختیارات نہیں دے رہے, فنڈز نہیں دے رہے, تو اس احتجاجی تحریک میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. اچھا, آپ نے عوام کی بات کی کہ عوام کا پریشر ہے, عوام کا مطالبہ ہے کہ آپ اپنے اختیارات لیں. یہی عوام پچھلے 2 سال سے سڑکوں پہ تھی اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے, اور کسی حد تک وہ کامیاب بھی ہوئے. آپ لوگ اگر اس وقت سڑکوں پہ اس عوام کے ساتھ ہوتے, اس عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ ہوتے, تو شاید یہ حقوق جو آج آپ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں ملنے چاہیے, یہ پہلے نہ مل چکے ہوتے. سر, پہلی بات تو یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی کی کال تھی نا, وہ خالی ان لوگوں کی کال نہیں تھی, وہ ہم سب لوگوں کی کال تھی. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ایک عام آدمی کی کال تھی, آٹا بجلی کی کال تھی, اس میں ہم سب نے ان کو سپورٹ کیا. لیکن ہم منتخب نمائندے ہیں, ٹھیک ہے, جو بلدیاتی نمائندگان ہیں, ایز اے میئر, ایز اے چیئرمین, اب جا کے ہم کسی جگہ پہ بیٹھ کے روڈ بند کرنا ہمارے لیے غیر مناسب تھا. جو ہمارے معزز کونسل صاحبان تھے وہ سارے ہماری سپورٹ سے ان کے ساتھ تھے, اور میں بھی اس میں اوپن بالکل ہم اس کی, کیونکہ وہ کوئی عوامی ایکشن کمیٹی کی نہیں, وہ ہر عام آدمی کی بات تھی, اور اس میں ہم بھی عام لوگ ہیں, ہم ان کی اس بالکل جو کال تھی اس کی تائید بھی کرتے تھے, سپورٹ بھی کرتے تھے. سر, اب تھوڑا سا لیٹ نہیں ہو چکے, 1 سال رہ گیا ہے گورنمنٹ کو, کیا گورنمنٹ آپ کے مطالبات مانے گی؟ سر, انشاءاللہ تعالیٰ ضرور مانے گی. اور آپ نے اس میں جو پہلا بھی سوال کیا تھا عوامی ایکشن کمیٹی والا, اگر ہماری ان کو تائید حاصل نہ ہوتی تو وہ اپنے چارٹر آف ڈیمانڈ میں بلدیاتی نمائندگان کے اختیار والا پوائنٹ نہ رکھتے. انہوں نے بھی اسی وجہ سے رکھا کہ پورے کشمیر میں انہوں نے دیکھا جو بلدیاتی منتخب بلدیاتی نمائندگان ہیں, انہوں نے ان کو بھرپور سپورٹ کی. 32 سال بعد یہ الیکشن ہوئے, اس وقت کے وزیر اعظم کا شکریہ کہ اس نے اپنی ذاتی جو ہے نا ایک کاوش کے ذریعے اس الیکشن کو کروایا. لیکن الیکشن ہونے کے بعد آج 2 سال کا عرصہ گزر چکا ہے, ہم کو اختیارات نہیں ملے. عوان صاحب, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہماری آواز سب تک پہنچانے کے لیے موقع دیا. اس میں کوئی سچ نہیں ہے, اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے کہ ہم کافی تاخیر اس میں ہوئی ہے, لیکن وی ور دا پارٹ آف اے سسٹم. میں جو کہ کارپوریشن کے ایک سسٹم کا حصہ تھا, ہمارے تمام لوگ آفس ہولڈ کیے ہوئے تھے. ہمیں یہ توقع تھی کہ چونکہ آزاد کشمیر کے اندر آپ دیکھیں کہ اس 3 سال کے عرصے میں 3 وزرائے اعظم تبدیل ہوئے. تنویر الیاس خان صاحب نے سسٹم کو لایا, اس کے بعد جو موجودہ وزیر اعظم آئے ساری جماعتیں اس کا حصہ تھی. ہمیں یہ امید تھی کہ یہ سب لوگ مل کے کوئی نہ کوئی اس پہ پیش رفت کریں گے. تبھی پہلے مرحلے پہ ہماری جو مرکزی کمیٹی بنی, جس میں ہمارے جاوید شریف صاحب, یا اسکندر گیلانی صاحب, میئر باغ اور دیگر تمام لوگ موجود تھے. انہوں نے ایک اٹیمپٹ کی, ایک کوشش کی, اور ایک کمپریہنسو مسودہ جو تھا وہ ڈیزائن ہوا, اور گورنمنٹ کی مشاورت سے, گورنمنٹ کی جو اعلیٰ سطحی کمیٹی اس کا حصہ تھی. اب اسی مسودے پر عمل درآمد کروانے کے لیے اس مرحلے پر ہم لوگ یہاں موجود ہیں. پہلے ہم اسی بات پہ اصول اتفاق جاتے ہیں کہ جو ایکٹ 90 کے مطابق پاورز ان کو دی جائیں. بنیادی طور پہ وہ اس نظام کو مفلوج کرنا چاہتے ہیں. میں آپ کو ایک بدترین مثال یہ دوں کہ مظفر آباد میں ایک صاحب فوت ہو گئے, اور آج 4 ماہ ہو گئے, وہاں پہ انتخابات کروانے کی پوزیشن میں یہ نہیں ہے. اگر یہ کسی ایک نشست میں الیکشن نہیں کروا رہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سسٹم کو رول بیک کرنا چاہتے ہیں. اسی چیز کو استعمال کرتے ہوئے اب آزاد کشمیر بھر کی کارپوریشنز, ٹاؤن کمیٹیز, ڈسٹرکٹ کونسلز اور جو ہماری میونسپل کمیٹیز ہیں, وہ ان سب کے نمائندگان یہاں جمع ہوئے, اور یہ اجیرے کے اس کارنر سے بیٹھ کے آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کو اور گورنمنٹ سازی کرنے والوں کو یہ میسیج دیا جا رہا ہے کہ آپ بنیادی حکومتوں کے نظام کو اب ختم نہیں کر سکتے. افسوسناک بات یہ کہ یہی لوگ جو پارٹیز کو جوائن, چونکہ پارٹیز کے ذریعے الیکشن ہوئے تھے, اب وہی پارٹیز ان کو اپوز کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. ایک مشکل میں پھنسے ہوئے اس وقت ایم ایل ایز اور وزراء کہ وہ سب لوگ گورنمنٹس انجوائے کر رہے ہیں, لیکن کسی بھی طور پر چھوٹا سا جو اختیار بنیادی حکومتوں کا ہے اس سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہے. محمود سرزوئی صاحب, آپ بھی اس سسٹم کے ذریعے الیکشن لڑے, وہ کہ آپ کامیاب نہیں ہوئے, لیکن آج یہی سسٹم مجھے مفلوج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے.
اب یہ اختیارات کی جنگ کتنا عرصہ چلتی رہے گی؟ الیکشن کو ایک سال رہ گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لطیف احمد صاحب کا شکریہ. آپ نے بجا فرمایا کہ یہ جو اختیارات کی جنگ ہے لوکل باڈیز کے حوالے سے، میں یہ سمجھتا ہوں دنیا کے اندر لوکل باڈیز الیکشن جو ہیں یا بلدیاتی الیکشن جس کو کہا جاتا ہے وہ جمہوریت کا حسن ہے. بنیادی اور پہلی چیز جو ہے وہ لوکل باڈیز الیکشن جو جمہوریت کا حسن ہوتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو حکومت آزاد کشمیر ہے اس کو یہ الیکشن کروانے کی ضرورت کیا تھی. تو آج دن تک جو بلدیاتی نمائندگان یہاں پہ احتجاج میں ہیں اور مظفر آباد کی طرف لانگ مارچ کی بات کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ 2 سال ضائع ہو گئے اس ریاست کے لوگوں کے، اس لیے کہ انہوں نے ایک بھاری بھرکم ایک بجٹ لگایا اس الیکشن کے اوپر. پھر ہم لوگ بھی الیکشن لڑے اس کے اندر، لوگوں نے پیسے خرچ کیے اس کے اوپر، لیکن اس کے لیے بنیادی جو بات تھی کہ عوام کو فائدہ پہنچے، عوام کی دہلیز پہ ان کا جو حق ہے وہ پہنچے، لیکن وہ نہیں پہنچ سکا ہے. اس لیے آج 2 سال کے بعد اور اس دوران میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے خاصا کام بھی کیا ہوا تھا، لیکن یہ جو انوار حکومت ہے یہ ایسا کرنا چاہتی ہے. انہوں نے خود وزیر اعظم نے خود یہ بات کہی ہے کہ ہمیں کوئی اگر ان کو اختیارات دے دیں تو خود ریڑھی لگا لیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر یہ عوام ان کو ریڑھی لگانے پہ مجبور کر دے گی. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اختیارات ہیں بلدیاتی اداروں کو، بلدیاتی نمائندگان کو اختیارات دیے جائیں تاکہ عام لوگوں کو آسانی کے ساتھ ان کے دہلیز پر ان کے مطالبات پورے ہو سکیں. ناظرین اکرام، میرے ساتھ اس وقت مظفر آباد سٹی سے منتخب کونسلر اور ممبر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی محترم انجم زمان آوان موجود ہیں. انجم زمان صاحب، 2 سال ہو گئے ہیں آپ کو اپنے اختیارات لینے. پچھلے سال بھی آپ نے اسمبلی کا گھیراؤ کیا، آج ایک مرتبہ پھر آپ سڑکوں پہ ہیں. آپ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ممبر بھی ہیں اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے دن رات جدوجہد کر کے اپنے حقوق حاصل کیے، چاہے وہ سستا آٹا ہو، سستی بجلی ہو، دیگر مطالبات ہوں. بطور منتخب کونسلر یہ جو لوگ آج منتخب نمائندے یہاں حجیرہ میں احتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اگر اس وقت جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا حصہ بن کے، عوام کا حصہ بن کے اگر وہ سڑکوں پہ ہوتے تو شاید یہ حقوق جو آج آپ مانگ رہے ہیں یہ پہلے نہ مل چکے ہوتے آپ کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل، پہلے تو آپ کا شکریہ. اصل میں جب جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی بنی تو مختلف مکتبہ فکر کے لوگوں کو اس میں رکھا گیا اور میں میونسپل کارپوریشن کی طرف کے اپنے کونسلر کو لیڈ کر رہا تھا. لیکن بدقسمتی ہماری کے چارٹر آف ڈیمانڈ میں ہونے کے باوجود بھی یہ ہوا کہ اس وقت جب ایکشن کمیٹی کو کمزور کرنے کی بات آئی تو کیونکہ سیاسی مجبوریاں ہوتی ہیں، ہر بندہ اپنی جماعت سے وابستہ ہوتا ہے، تو ہر سیاسی کارکن نے معذرت کے ساتھ کہ بجائے سیاسی کارکن ہونے کا ثبوت دیا تھا، اس نے ملازمت کا ثبوت دیا کہ میرے جو ایم ایل اے صاحبان ہیں، منسٹر صاحبان، وہ ناراض نہ ہو جائیں، مصلحت کا شکار ہوئے. ورنہ حقیقت تو یہ تھی کہ یہ تاجروں کا کام نہیں تھا، یہ عوامی نمائندگوں کا کام تھا، یہ عوام کے حقوق کی تھی، تو اس تحریک کو لیڈ کرتے. لیکن مختلف الزامات لگائے گئے، ان لوگوں کو بے تقیرہ کیا گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج یہ لوگ 2 سال کے بعد جدھر آ کر بیٹھے ہیں، آج ان کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ٹھیک تھی، حکومت غلط تھی. اب دوبارہ آج بھی چارٹر آف ڈیمانڈ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے، اس میں یہ مطالبہ رکھا گیا ہے. اور 8 دسمبر کو جو کوالہ کے مقام پر ہمارے مذاکرات ہوئے، اس میں بھی گورنمنٹ سے ہم نے 6 مہینے کا ٹائم لیا. لیکن ضرورت اس بات کی ہے، میں خود ایک سیاسی کارکن ہوں، کہ ان کو خود یہ احساس ہونا چاہیے کہ حق لینا پڑتا ہے، مانگنے سے نہیں ملتا، حق چھین کے لینا پڑتا ہے. بہت شکریہ. ارشد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، یونین کونسل شیر کوکوٹا سے تعلق ہے. ارشد صاحب، پچھلے سال بھی آپ یہاں سے مظفر آباد تک گئے اپنے اختیارات لینے. یہ اختیارات کی جنگ پچھلے 2 سالوں سے جاری ہے. آپ عوام کے ووٹوں سے منتخب ہوئے اور اس لیے کہ ہم عوام کے حقوق لیں گے، لیکن عوام کے حقوق کو تو دور کی بات، آپ کو اپنے حقوق مانگنے پڑ گئے ہیں اور 2 سال سے آپ جدوجہد کر رہے ہیں. کیوں آپ کو حکومت آپ کے حقوق، آپ کے اختیارات، آپ کے فنڈز آپ کو نہیں دے رہی؟ بہت شکریہ لطیف مان صاحب. گزارش یہ ہے کہ گزشتہ سال جو ہم نے یہ اس تحریک کا آغاز کیا تھا کہ مقامی حکومت کو جو ہے وہ بحال کیا جائے اور جو اختیارات ہیں وہ بلدیاتی نمائندگان جو ایکٹ 90 میں واضح ہیں وہ مقامی بلدیاتی نمائندگان کو دیے جائیں. لیکن یہ ہے کہ چونکہ آپ کو بھی پتہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے، ہمیں بھی شاید خوش فہمی ہو گئی تھی کہ ہم کوئی منتخب لوگ ہیں، شاید ہمارا جو طریقہ کار ہے وہ تھوڑا عام لوگوں سے ڈیفرنٹ ہونا چاہیے، کہ ہم چوک اور چوراہوں کو نہ بند کریں، ہم سڑکوں کو نہ بند کریں.
اور ہم انٹری پوائنٹس کو نہ بند کریں اور شاید ہمارا معاملہ حل ہو جائے. لیکن میں تو ذاتی طور پر جس طرف آپ نے اشارہ کیا ہے, میں جو بھی تحریک عوامی تحریک ہوتی ہے میرے ساتھ میرے جو ہمارے کونسلرز ہیں وہ بھی شامل ہوتے ہیں. گزارش یہ ہے کہ جب ہم نے اس تحریک کا آغاز کیا مظفر آباد کی طرف چلے تو جولائی کا مہینہ تھا, 6 دن ہم نے احتجاجی دھرنا دیا اسمبلی کے سامنے. اس وقت حکومت کی طرف سے 3 نوٹیفیکیشن جاری کیے گئے اور ہمارے ساتھ جو وعدے کیے گئے وہ وعدے پورے نہ ہوئے. اور اسی طرح ہمارے ساتھ ایک وعدہ تھا کہ یہ جو دسمبر ہے 30 دسمبر سے پہلے جو ہے وہ جو ترمیم شدہ مسودہ تھا ہمارا ایکٹ 90 کے حوالے سے, اس میں جو مسودہ ترمیم شدہ تھا اس کو انہوں نے اسمبلی میں پیش کرنا ہے. لیکن ہماری یہ بدقسمتی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو حکومت ہے اور جو وزیر اعظم صاحب ہیں یہ وہ زبان نہیں سمجھتے ہیں جو جمہوری طریقہ کار ہوتا ہے, جو جمہوری زبان ہوتی ہے اس کو شاید یہ نہیں سمجھتے, یہ مذمت کی زبان سمجھتے ہیں. اور جو مذمت کی زبان جو پچھلے 1.5 سال سے آزاد کشمیر کے اندر چل رہی ہے اور لوگوں نے اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کی اور اپنے حقوق حاصل بھی کیے مذمت کر کے. اب میرے خیال میں آج مجھے بڑی خوشی ہے کہ آزاد کشمیر جو حجیرہ ہے, تحصیل حجیرہ, تحصیل باسپور کے آج بلدیاتی نمائندگان نے, جب اس وقت ہم نے تحریک شروع کی تو شاید اتنی بڑی تعداد میں لوگ نہیں نکلے تھے. لوگوں سے مراد تمام جو منتخب کونسلر تھے. آج سب تمام یونین کونسل کے ساتھ ساتھ بلدیاتی نمائندگان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ سول سوسائٹی, ہمارے ساتھ تاجر برادری, ہمارے ساتھ وکلا برادری, یہ سب لوگ اس وقت ہمارے ساتھ اس پنڈال میں شریک ہیں. ہماری احتجاجی ریلی میں بھی ساتھ تھے اور انشاءاللہ میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ اگر ہمارے یہ مطالبات فی الفور پورے نہ کیے گئے تو ہم یہ متنبع کرتے ہیں موجودہ حکومت کو. اور یہ جو حکومت اس وقت ہے جو میں یہ سمجھتا ہوں اس کو جو زبان جو یہ سمجھتے ہیں ہم اسی زبان میں انشاءاللہ ہم ان کو اب سمجھائیں گے اور انشاءاللہ ہم اپنے حقوق حاصل لے کے رہیں گے. رحیم سر, بہت شکریہ آپ کا. میرا تعلق عباسپور سے قاضی ثاقب شمی میرا نام ہے اور ٹون کی وارڈ دھڑیاں سے میں منتخب ہوں. تو آج کی یہ جو احتجاجی مظاہرہ ہوا ہے اس سے ہم نے حکومت کو ایک میسج دیا ہے کہ اگر تو آپ زبان کی بات سمجھتے ہیں تو پھر میرے خیال میں 32 سال سر میں آپ کو اگر اس پیرائے میں نہ لے کے جاؤں تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ بلدیاتی نمائندوں کے اختیارات کیوں ضروری ہیں. 32 سال کے بعد یہ الیکشن ہوئے ہیں اور 32 سال پہلے جو الیکشن ہوا کرتے تھے تو نچلی سطح پر اختیارات منتقل ہوئے تو وارڈ وائز یونین کونسل وائز لوگوں کے کام ہوتے تھے. اب یہ ہے کہ وہ 32 سال میں ان حکمرانوں کو اختیارات ٹرانسفر ہو گئے, بلدیاتی سسٹم ختم کر دیا گیا. اب ان کو وہ ذمہ داری نبھانی تھی کہ وارڈ وائز اور یونین کونسل وائز جا کے لوگوں کے کام کروانے تھے. لیکن یہ ٹوٹلی فیل رہے ہیں. پورے 32 سال میں ہماری وارڈیں, ہماری یونین کونسلیں جو ہیں وہ کھنڈرات کی شکل اختیار کر گئی ہیں اور بنیادی حقوق جو لوگوں کے ہوتے ہیں, صحت کے, تعلیم کے اور دیگر جو ان کے انصاف کے جو تقاضے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ ہمارے اداروں کی کیا صورتحال ہے, انصاف دینے والے اداروں کا کیا اس وقت صورتحال ہے, وہ لوگوں عام آدمی کو کس قدر انصاف مہیا کر رہے ہیں. ہمارے جو نچلے طبقے کے لوگ ہیں ان کو دوائیاں مل رہی ہیں, وہاں نہ ڈاکٹر ہیں اور نہ دوائیاں ہیں. اور تعلیم کی صورتحال کو آپ دیکھ لیں, یہی وہ بنیادی حقوق ہیں جو اگر نچلی سطح پہ یہ ٹرانسفر کریں, یہ نچلی سطح پر اس کو نچلی جو یہ لوکل حکومت ہے اس کو یہ اختیارات دیں تو ہم اختیارات کے تھرو اس سسٹم کو درست کر سکتے ہیں اور یہ جو ہمارا فنڈ ہے اس کے تھرو ہم اپنے مسائل کا حل کر سکتے ہیں اور اس کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں. مجھے دیجیے اجازت اللہ نے کے بعد.